السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں ہم درس چالو کر چکے ہیں آج سے، تو انشاءاللہ آج سے آپ لوگوں کو درس بھی جو ہے نا مل جائے گا، اور سوال کیا ہے جواب کیا ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے اور اسی حساب سے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ یہ ہے وہ کتاب جس کتاب کے بارے میں نے کہہ رہا تھا، علامہ السنہ المنشورہ۔ اس میں 223 سوال ہیں اور اسی کو آپ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ ایک قلم اور کاپی لے لیجئے، جن لوگوں کو لکھنا آتا ہے وہ قلم اور ایک کاپی لے لے تو زیادہ بیٹر رہے گا۔ باقی آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو ویڈیو سے بھی جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسٹارٹنگ آپ کو یہاں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سوال ہے، ٹھیک، یہ سوال ہے ما اول ما یجب علی العباد۔ یہ آپ کے سوال ہو گئے، اس کو بالکل پانی کی طرح یاد کر لیجئے، اور جواب میں بھی آپ کو بالکل پانی کی طرح یاد ہونا چاہیے۔ یعنی ما اول ما یجب علی العباد اگر سوال آتا ہے تو اس میں 4 آپشن ہوگا نیچے میں، ٹھیک ہے؟ 4 اگر آپشن ہے، اور غلط سلط کا بھی ایک غلط اور صحیح کا بھی مطلب تحریری میں آپ کو جب جواب سوال و جواب ہوں گے نا، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ 2 پیپر آپ کو جو پیپر ملیں گے نا، تو اس میں تحریری غلط اور صحیح کا بھی جو ہے نا نشان لگانا ہوتا ہے، اور ایک 4 آپشن والا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ دونوں میں پاس ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کتاب بالکل آسان اور پانی کی طرح ہو جائے گا، بس آپ لوگ تھوڑا سا محنت کریں۔ تو سوال کیا ہے میرا؟ ما اول ما یجب علی العباد، صحیح ہے؟ جواب میں ہم کو یہ یاد رکھنا ہے، اول ما یجب علی العباد معرفت الامر الذي خلقهم اللہ له۔ یہاں تک اصل پہلے ہمارے جو دوست ہیں، کئی دوست ہیں جن کو میں نے یہ کتاب بھیجا تھا، لیکن وہ بھی حافظ ہے صرف، مطلب عربی لائن سے بالکل بھی نہیں تھا، عربی اول شاید پڑھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جان رہا تھا، تو وہ سمجھ نہیں رہا تھا آخر ہم کریں تو کیا کریں۔ صحیح ہے نا؟ آخر سوال تو ٹھیک ہے، سوال ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جواب میں ہم کو کہاں تک یاد کرنا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آپ کی خدمت میں وہی لے کر آیا ہوں، آپ کو یہ پانی کی طرح یاد کر لیجئے، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ بالکل اس کو پانی کی طرح یاد کر لیجئے۔ چلے آپ لوگوں کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، کلاس ہم لوگ اسٹارٹ کر چکے ہیں، بس آپ لوگ جتنا میں بتا رہا ہوں اس کو آپ یا لکھ لیں یا اس ویڈیو کے ذریعے اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو اگر کتاب کا PDF بھی چاہیے تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے پیش کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے خدمت میں حاضر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا رپلائی کرنے کے لیے میں تیار۔ تو چلیں ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ما اول ما یجب علی العباد، اول ما یجب علی العباد معرفت الامر الذي خلقهم اللہ له۔ فرسٹ سوال ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال آپ کا، ما هو ذلك امر الذي خلق اللہ الخلق لاجله۔ تو جواب میں آئے گا قال اللہ تعالی، یہ قرآن کی آیت ہے، تو آپ لوگ شاید آپ کے لیے جو حفاظ کرام ہیں جو جو انٹرویو دیں گے وہ حفاظ ہی ہوں گے، حافظ ہی ہوں گے، تو ان کے لیے آسان ہے، ان کے لیے بہت آسان ہے، صرف یہ یاد کر لیں سوال، اور اس کے ساتھ میں جواب میں یہ دیکھ لیں کہ ہے کیا۔ تو ما هو ذلك امر الذي خلق الله الخلق لاجله، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ بس یہ دیکھ لیں، انشاءاللہ کامیاب ہیں آپ لوگ۔ اس کے بعد ما معنی العبد، تو اس کے جواب آپ لوگ لکھتے جائیں، بھولے نہیں۔ العبد ان اريد به المعبد ای المذلل المسخر، یہاں تک بس۔ العبد ان اريد به المعبد ای المذلل المسخر، یہاں تک آپ لوگ اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے بالکل۔ پھر اس کے بعد ما هي العبادہ، سوال آ رہا ہے ما هي العبادہ، سوال نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے؟ ما هي العبادہ
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. یہاں تک ويرضاه تک. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. سوال نمبر 5. متى يكون العمل عبادة؟ إذا أكمل فيه شيئا وهما كمال الحب مع كمال الذل. ذل تک ٹھیک ہے. سوال نمبر 6. ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ تو جواب میں ہے علامت ذلك ان يحب ما يحب الله تعالى ويبغض ما يسخطه. بس یہاں تک. علامت ذلك ان يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يسخطه. بس. اور یہ دیکھیے کم شروط العبادہ. ٹھیک ہے. کم شروط العبادہ. یہ سوال بہت زیادہ آتے ہیں، تو یہ سوال آپ لوگوں کو بالکل پانی کی طرح بالکل سب کو یاد کرے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ آتا ہے. کم شروط العبادہ تو ثلاثہ. کم شروط العبادہ ہوا ثلاثہ. اول صدق العظیمہ، اس کو یاد کرنے کا 3 ہے. ٹھیک ہے. ثلاثہ 3. تو ابھی اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اول صدق العظیم ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ شرط فی وجودیہ. یہ یاد مت کریں، اس کا کوئی زیادہ خاص ضروری نہیں ہے، اصل اس کی ضرورت ہے. اول صدق العظیم ہے والثانی. اول صدق العظیم یعنی فرسٹ. اول صدق العظیم والثانی اخلاص النیہ، یعنی صدق العظیم اخلاص النیہ. 1 2 صدق العظیم اخلاص النیہ. تیسرا والثلاثة موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى أن لا يدان إلا به وهما شرطان في قبولها. تو سوال آ جائے گا کم شروط العبادہ. تو ہم کو یاد رکھنا ہے ثلاثہ. اگر آتا ہے ما اول ما يجب على العباد، یہ ما اول ما يجب ما هو صدق العظیمہ، یہ آگے آ جائے گا، آپ کو یہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. تو صدق العظیمہ یاد رکھیں، اخلاص النیہ اور موافقۃ الشرع الذی، یہ ہے تیسرا. موافقۃ الشرع الذی، موافقۃ الشرع، بس تیسرا ہے یہ. اس کے بعد یہاں دیکھیے آگے ما ہوا صدق العظیمہ. ابھی آپ نے کہا نا کم شروط العبادہ، تو ثلاثہ صدق العظیمہ، اخلاص النیہ اور موافقۃ الشرع. اب یہاں آیا ما ہوا صدق العظیمہ. صدق العظیمہ کیا ہے؟ تو ما ہوا صدق العظیمہ، تو یہ یاد رکھیں ہوا ترک التکاسل والتبانی. یہاں تک ہوا ترک التکاسل والتبانی. اس کے بعد یہاں دیکھیے اخلاص النیہ آ گیا. اخلاص النیہ کم شروط العبادہ میں جو 3 ہے نا، وہ دیکھیے اخلاص النیہ بھی آ گیا. ما معنی اخلاص النیہ؟ تو ہوا ان یکون مراد العبد بجمیع اقواله واعماله الظاہرة والباطنة ابتغاء وجه اللہ تعالی. بس یہاں تک. اس کے بعد پھر آئیں یہاں مراتبۃ دین الاسلام، یعنی کم مراتب دین الاسلام. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی سوال زیادہ آتا ہے. کم مراتب دین الاسلام، تو ہوا ثلاثہ. جواب میں کیا ہے؟ ہوا ثلاثہ. کم مراتب دین الاسلام، تو جواب میں ہوا ثلاثہ مراتبۃ الاسلام والایمان والاحسان. ٹھیک ہے. 3 ہے. کیا ہے؟ الاسلام والایمان والاحسان. اب اسی پہ آپ کو سوال و جواب ہوں گے لگ بھگ. ٹھیک ہے. اسی پہ آپ سے بات چیت ہوں گی، اسی پہ سب کچھ، یہ ٹوٹل جو بھی کچھ ہے نا، آپ کو اسی پہ ہر بات کو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ما معنی الاسلام. ٹھیک ہے. ما معنی الاسلام، تو معناه استسلام الله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والخلوص من الشرک. قال اللہ تعالی، تو من الشرک قال اللہ تعالی، یہ یاد رکھیں. معناه استسلام الله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والخلوص من الشرک قال اللہ تعالی. یہاں تک. ٹھیک ہے. ما معنی الاسلام، تو اس کے جواب میں یہاں تک یاد کر لیں.
پھر اس کے بعد ما دلیل علی شمولہ الدین کلہ عند الاطلاق، ما دلیل علی شمولہ الدین کلہ عند الاطلاق، تو جواب میں کیا ہے؟ قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں آل عمران کا یہ جو یہ ہے، تو آپ لوگ اس کو یاد کر سکتے ہیں. کوئی مثلا صرف آپ کو مشکل یہ ہے اس کو یاد کرنا، اس کو سبق سمجھنا، ذہن میں رکھنا. اس کے بعد ما دلیل علی تعریفہ بالارکان الخمسۃ عند التفصیل، ما دلیل علی تعریفہ بالارکان الخمسۃ عند التفصیل، جواب میں ہے نہیں، جواب میں آپ کو یہاں سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. ما دلیل علی تعریفہ بالارکان الخمسۃ عند التفصیل، تو آپ کو جواب میں یہ یاد رکھنا ہے الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہاں تک آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے. الاسلام سے، ٹھیک ہے، الاسلام ان تشہد سے وتقیم الصلاة تک، ٹھیک ہے، نہیں الیہ سبیلا تک، ٹھیک ہے. آپ لوگ یہاں تک، یہاں سے لیکن یاد کرنا، یہ چھوڑ دیں قول صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث، یہاں تک یہ چھوڑ دیں، الاسلام سے یاد کریں. اوکے، ہو گیا. پھر آگے آتے ہیں ما محل الشہادتین من الدین. ما محل الشہادتین من الدین، جواب میں لا يدخل العبد فی الدین الا بہما، قال اللہ تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب اس کو پڑھیں نا، ما محل الشہادتین من الدین لا يدخل العبد فی الدین الا بہما، جس طرح مطلب آپ کو میں بتایا ہوں جو تعریفیں، سوال اور جواب جو بتایا ہوں، وہ یاد کرنے کے بعد آگے بھی آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے. قرآن کی آیتیں ہوں گی، قرآن کی آیت ہوں گے، تو آپ اس کو یاد کر لیا کریں، ٹھیک ہے. تھوڑا سا ذہن میں یاد رکھ لیا کریں، تو آگے دیکھنا کوئی غلط نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھنا بہتر ہے. تو بہتر آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ بہتر کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو چلے ہم لوگ آگے پھر بڑھتے ہیں. تو کیا ما دلیل شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو قول اللہ تعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہاں تک بس. ما دلیل شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں شہد اللہ، ٹھیک ہے، قول اللہ تعالی شہد اللہ. اس کے بعد ما معنی شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو جواب میں یاد رکھنا ہے معناها نفی استحقاق العبادت عن كل ما سوى الله واثباتها للہ عز وجل، ٹھیک ہے، للہ عز وجل یا للہ بس. تو ہم لوگوں کا کلاس، ہم لوگوں کا درس آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ کل سے ما هي شروط شہادت ان لا الہ الا اللہ التي لا تنفع قائلها الا باجتماعها سے انشاءاللہ بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو پہلے آپ لوگ اس کو اچھا سے یاد کر لیں، جو میں بتایا ہوں اس کو بالکل پرفیکٹ اور بالکل بہترین طریقے سے یاد کر لیں انشاءاللہ. جیسے آپ لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں، ہم کو آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ یاد ہو چکا ہے. پھر یہ ناچیز آپ کے لیے دوسرا کلاس بھی جو ہے نا، آپ کے لیے دوسرا درس بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بالکل جو ہے نا پرفیکٹ اور پانی کی طرح یاد کر لیں، بالکل پانی کی طرح. انشاءاللہ 1 مہینے تک اگر آپ ہم سے جڑے رہیں تو انشاءاللہ اس بک کو 1 مہینے کے اندر میں ہم انشاءاللہ آپ کو یاد کروا دیں گے. یہ ہماری آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ غلط کومنٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. غلط کومنٹ سے جو ہمارا جذبہ ہے جو ویڈیو بنانے کا اور آپ کے خدمت میں جو ویڈیو رکھتا ہوں، وہ جذبہ جو ہے نا ہمارا ختم ہو جائے گا. تو آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو بھی کومنٹ کریں وہ میرے حق میں اور مطلب ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے، مطلب ایک ہوتا ہے نا دل میں آپ مجھے ایسی بات کہیں جو مجھے دلچسپی اور ہو اور میں اپڈیٹ کرتا رہوں، اور بھی جو بھی چیزیں، کیونکہ اپڈیٹ یہاں ہوتا رہتا ہے ہمیشہ، انٹرویو کا حساب کتاب ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیے،
انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ چلیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور دوسری بات، ایک اور آخری بات، دوسری بات نہیں سوری، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیں، لائک اور کامنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ نہیں یار میں دوسرے جگہ شیئر کروں گا تو یار میرا دوست جو ہے نا دیکھ لے گا اور وہ آگے بڑھ جائے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بانٹنے سے، علم دینے سے گھٹتا نہیں ہے میرے دوست، میرے بھائی۔ تو علم جو ہے نا بانٹیں، دوسرے کے ساتھ جو ہے نا شیئر کریں۔ خدا نخواستہ آپ کے ذریعے اس ویڈیو کو اگر وہ دیکھتا ہے، اگر وہ پاس ہوتا ہے اور یہاں کی خدمت دیتے ہیں مؤذن اور امام میں، تو یہ آپ کے لیے بھی ثواب کی بات ہے۔ تو آپ لوگ دل میں یہ نہ رکھیں کہ ہاں ان کو ہم نہیں بتائیں، نہیں بتائیں، بالکل شیئر کریں، بالکل جتنے بھی ہمارے حفاظ کرام ہیں ان تک شیئر کیجئے اور یہاں کی خدمت انجام دیجئے۔ اوکے، السلام علیکم، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔